دوستو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی اندر تشریف لایا اور ادا بجا لا کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ عرض کرنے لگا کہ حضرت بڑے عرصے سے میں آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا تھا، اللہ کا شکر ہے مجھے یہ عظیم سعادت ملی ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا تو حضرت نے تھوڑا مسکرایا اور ذرا توقف کے بعد بولے، جس ارادے سے تم آئے ہو اس کو پورا کرو۔ دوستو یہ سنتے ہی وہ آدمی خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور وہ کانپتے کانپتے زمین پر گر گیا اور بڑی عاجزی سے بولا، مجھ کو لالچ دے کر آپ کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ دوستو یہ کہہ کر اس نے بغل سے چھری نکالی اور آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، آپ مجھے اس کی سزا دیجئے، بلکہ آپ حکم دیجئے کہ مجھے ابھی مار ڈال دیا جائے، میری گردن اڑا دی جائے۔ دوستو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے دوست، ہم لوگوں کا یہ رویہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرے ہم بھی اس کے ساتھ برا سلوک کریں۔ ہم تو ان لوگوں کے ساتھ بھی نیکی سے پیش آتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تم نے تو میرے ساتھ کوئی برائی بھی نہیں کی۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کا سر اپنے قدموں سے اٹھایا اور اس کے لیے دعائیں خیر کی۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو نیک توفیق عطا فرمائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دعا فرماتے ہی اس کا تو دل ہی بدل گیا، اس نے حضرت کی ملازمت اختیار کر لی، وہ دیندار آدمی بن گیا، یہاں تک کہ اس نے 45 بار حج کعبہ کی سعادت حاصل کی اور اسی مقدس سرزمین میں وہ فوت ہوا اور مکہ مکرمہ میں اسے دفن کیا گیا۔ دوستو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا، حضور میرے گاؤں کی سڑک تعمیر ہو رہی ہے لیکن اس کی سند مجھ سے گم ہو گئی ہے اور نئی سڑک کے لیے بادشاہ تیار نہیں ہو رہے کیونکہ انہیں اس سند کی ضرورت ہے، آپ دعا کیجئے کہ وہ سند مل جائے۔ تو خواجہ معین الدین نے اس آدمی سے کہا، جاؤ اور بازار سے حلوہ لے کر آؤ۔ آپ نے جیسے ہی جملہ فرمایا تو وہ آدمی فوراً کہنے لگا، اگر حلوے کی ہی بات ہے تو میں ابھی جا کر حلوے کی پوری دیگ لے آتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، ہاں ضرور جاؤ، لیکن ایسا کرنا کہ بازار میں جو کونے پر تمہیں حلوائی کی دکان نظر آئے تم صرف اسی حلوائی سے حلوہ لے کر آنا۔ تو وہ کہنے لگا، حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ دوستو جیسے ہی وہ آدمی بازار میں داخل ہوا تو اس کو کونے میں وہی حلوائی دکھائی دیا جس کا آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے فرمایا تھا۔ اس نے حلوائی سے کہا، تم میرا حلوہ تول دو۔ دوستو حلوائی نے جب اس کا حلوہ تولنا شروع کیا اور اس کو پیک کرنے کے لیے جب اس نے کاغذ اٹھایا تو وہ آدمی جھٹ سے بولا، ارے بھائی رکو، اس کاغذ میں حلوہ نہیں ڈالنا، یہ تو میری وہی سند ہے جو میں کتنے دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا، تم کسی اور کاغذ میں مجھے حلوہ ڈال کر دے دو۔ دوستو حلوائی نے ایسا ہی کیا اور وہ حلوہ لے کر حضرت کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے آ کر خواجہ غریب نواز کو سارا قصہ بیان کر دیا تو حضرت صاحب نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ یہ حلوہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنے بچوں کو کھلا دو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ دوستو ایسے بزرگوں میں کچھ دلکش انداز بھی ہوتے ہیں اور ان کے اندر کچھ عجیب طرح کی کشش ہوتی ہے کہ لوگ بار بار ان کے پاس بھاگے چلے آتے ہیں۔ ایسا ہی کردار خواجہ غریب نواز کا بھی تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 8 سال اپنے مرشد کی خدمت میں رہا، ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، میں نے نہ رات دیکھی اور نہ دن دیکھا، ہمیشہ ان کی خدمت میں رہا، ان کے کپڑے، بستر اور دیگر سامان سفر کے دوران میں اٹھا کر چلتا تھا۔ جب انہوں نے مجھے اپنی خدمت کرتے دیکھا تو انہوں نے مجھے ولایت عطا فرمائی جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی کوئی اس تک پہنچ سکتا ہے۔ اور سند کے طور پر مرشد کامل نے فرمایا، ہمارا معین الدین اللہ کا محبوب ہے، ہمیں اپنے مرید پر پورا فخر ہے۔ دوستو آپ کو انسانیت سے بڑا پیار تھا، آپ لوگوں کی ہر طرح سے
हाजत रवाई किया करते थे। दोस्तों, एक मर्तबा का वाकया है कि एक हाकिम ने किसी गरीब आदमी को बेगुनाह फांसी दे दी। मकतूल की माँ ख्वाजा साहब की खिदमत में आई तो ख्वाजा साहब उस वक्त वजू कर रहे थे। औरत ने आते ही रोना पीटना शुरू कर दिया। खुदा के लिए मेरी फरियाद सुन लीजिए, शहर के हाकिम ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है। उसने मेरे बेटे को नाहक फांसी पर लटका दिया है। ख्वाजा साहब ने उस मजलूमा की फरियाद को गौर से सुना और जब आपको यकीन हो गया कि ये औरत बिल्कुल सच्ची है तो आपने अपना डंडा हाथ में लिया और अपने मुरीदैन के साथ रवाना हो गए। हर आदमी हैरान था कि आज क्या नया कारनामा पेश आता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज सीधा कैद खाने में मकतूल के पास जा खड़े हुए। बड़ी देर तक आप उसकी लाश को देखते रहे। फिर आपने उसके डंडे से उसकी गर्दन को छूकर फरमाया, ऐ मजलूम आदमी, अगर तुझे बेकसूर मारा गया है तो अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जा और फांसी के तख्ते से उतर जा। दोस्तों, इन अल्फाज का कहना ही था कि मकतूल जिंदा सलामत फांसी के तख्ते से नीचे उतराया जैसे हुक्म का मुंतजर हो और फौरन हजरत के कदमों में गिर गया। इस वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदैन से बहुत ज्यादा प्यारो मोहब्बत फरमाते थे। दोस्तों, यही वजह है कि ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाजा हिंद भी कहा जाता है। यूं ही नहीं बल्कि ईरान से हिंदुस्तान आने में आपने बड़ी दुश्वारियों का सामना किया। राहे हक में आपने बेमिसाल कुर्बानियां दी जिसकी गवाहियां आज भी किताबों में दर्ज हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी रूह को इसालो सवाब अता फरमाए और आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। दोस्तों, एक रोज का वाकया है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह एक तपते सहरा से गुजरे तो वहाँ आपने कुछ आतिश परस्तों को आग की परस्तश करते देखा। ये लोग इस कदर आग की पूजा करने में मसरूफ थे कि 6-6 महीने तक न पानी पीते थे और न ही खाना खाते थे। सरकार ख्वाजा साहब ने इन लोगों से आतिश परस्ती के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग आग को इसलिए पूजते हैं कि ये दोज़ख से हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये हमें दोज़ख से महफूज रखेगी। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दोज़ख से बचने का ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि दोज़ख की आग से बचने के लिए खाल के नार की पूजा करो, फिर ये आग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग इतने दिनों से आग की पूजा कर रहे हो, जरा इसमें अपना हाथ डालकर तो दिखाओ। इन लोगों ने जवाब दिया, हजरत, आग का काम तो जलाना है, ये हमारा हाथ जला डालेगी, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि हक परस्तों को आग नहीं जलाएगी। ख्वाजा साहब ने फरमाया, देखो, हम खुदा के परस्तार हैं, ये आग हमारे जिस्म तो दूर की बात है, ये हमारी जूती को भी नहीं जला सकती। दोस्तों, ये फरमाकर ख्वाजा साहब ने अपनी एक जूती आग में फेंक दी और बड़ी देर तक वो जूती आग में रही, मगर उस जूती पर आग का जरा सा भी असर नहीं हुआ। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि आग में दाखिल हो जा और जूता उठाकर बाहर ले आ। दोस्तों, ये देखकर वो सब आतिश परस्त मुसलमान हो गए। एक मरतबा का वाकया है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज एक गांव से गुजरे तो आपके साथ आपके मरीदाने हक भी शामिल थे। कुछ देर आराम के लिए आप दरख्त के साए में बैठ गए। वहाँ पर अकीदतमंदों ने देखा कि एक गाय की मूर्ति लगी हुई है और उसके ऊपर लोग पानी डाल रहे हैं। ये देखकर उन्होंने कहा, थोड़ा पानी हमें भी दे दो ताकि हम भी पानी पी सकें। तो वह हिंदू लोग कहने लगे, देखते नहीं हो हम अपनी गाय को नहला रहे हैं, तुम्हें ये पानी क्यों दें। इतने में उनका एक पुजारी भी वहाँ आ गया। उन मुरीदैन ने जब उस पुजारी को देखा तो कहने लगे, ये बुजुर्ग हमारे साथ हैं, ये हमारे पीर हैं। तो पुजारी बोला, ये मुसलमान बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं। तो हजरत ने कहा, अगर ये गाय दूध देने लगे तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। दोस्तों, ये सुनकर वो हिंदू पंडित जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ मौजूद दूसरे पुजारी भी हंसने लगे। ये देखकर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा,
जाओ और घरों से बर्तन लेकर आओ। तो इन्होंने कहा, तुम इस गारे और मिट्टी की बनी गाय से दूध कैसे निकालोगे? दोस्तों ये सुनकर ख्वाजा साहब ने फरमाया, अगर ये गारे और पत्थर की गाय है तो फिर तुम इसकी पूजा क्यों करते हो? इसे अपना रब क्यों मानते हो? ये कहकर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और उसके बाद आपने गाय के थनों को हाथ लगाया और नाराए तकबीर बुलंद कर दिया। दोस्तों आपका थनों को हाथ लगाना ही था कि थनों से दूध बहने लगा और सब लोगों ने वो दूध जी भरकर पिया। वो गाय दोबारा पत्थर की बन गई। ये देखकर वो हिंदू पुजारी सजदे में गिर गए और सब लोग मुसलमान हो गए और हजरत से माफी मांगने लगे। और ये भी कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद 85 के करीब हिंदू पुजारी मुसलमान हो गए थे। दोस्तों एक दिन का वाक़या है कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन शमसुद्दीन के हाथ में हाथ डाले सैरो तफरीह में मसरूफ थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन सुल्तान शमसुद्दीन के बड़े अच्छे दोस्त थे। अभी वो गुफ्तगू में मसरूफ ही थे कि एक बदकार औरत बादशाह के सामने पेश हुई और कहने लगी कि बादशाह सलामत, आप मेरा निकाह करा दें वरना इताबे इलाही से मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो सुल्तान शमस कहने लगा, तू किसके साथ निकाह करना चाहती है? तो औरत बेधड़क बोली, मैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से निकाह करना चाहती हूँ। इस मर्द ने ये जो बड़े कुतुब इख्ताब बने फिरते हैं, इन्होंने मेरे साथ हराम कारी की है। और अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, ये हमल इन्हीं का है। दोस्तों ख्वाजा कुतुबुद्दीन ये बेहुदा बात सुनकर बड़े शर्मसार हुए और उनके माथे पर पसीना आ गया। बादशाह भी शशदर रह गया। फौरन कुतुबुद्दीन ने अजमेर शरीफ की तरफ मुंह करके फरमाया, या अल्लाह मेरी मदद फरमाइए। तो फौरन सामने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाते दिखाई दिए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने अपने पीरो मुर्शिद हजरत गरीब नवाज को सारा माजरा बयान कर दिया। तो सरकार ख्वाजा ने उस औरत के पेट की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ऐ बच्चे सच सच बता, तू किसका बच्चा है? दोस्तों बच्चा फौरन ही अपनी माँ के पेट के अंदर से बोल पड़ा कि मैं एक चरवाहे का बेटा हूँ। मेरी माँ नहायत बदकार औरत है। चनाचा बाद में उस औरत ने इतराफ कर लिया और माफी मांगने लगी। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में मुकीम हुए तो वहाँ आपकी ज़ातो बरकत से मुख्तलिफ करामातों का ज़हूर होने लगा। लोग जोक तर जोक दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे। दोस्तों ये सब देखकर वहाँ के हिंदू राजा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि हजरत ख्वाजा सरकार का असर और सुख बहुत बढ़ने लगा है। तो हिंदू राजा ख्वाजा साहब का दुश्मन बन गया और उसने जोगी जयपाल की नाकामी और उसके कबूले इस्लाम के बाद पृथ्वीराज की आतिश में और भी इजाफा हो गया और वो हजरत ख्वाजा साहब को अजमेर से निकालने के मंसूबे बनाने लगा। जब वो अपने मंसूबे को अमली शक्ल देने का इरादा करता तभी वो अंधा हो जाता और जब वो अपने मंसूबे से बाज आ जाता तो उसकी बेनाई वापस आ जाती। दोस्तों इस करामत को बार बार देखने के बावजूद भी वो जालिम महाराजा इस्लाम से मुतासर नहीं हुआ और अपने कैफरे किरदार को जा पहुंचा। ख्वाजा साहब एक मजलिस का तज़किरा फरमाते हैं जिसमें ख्वाजा उस्मान हरवनी और ख्वाजा ओहदुद्दीन करमानी और ख्वाजा साहब भी मौजूद थे। गुफ्तगू इस बारे में शुरू हुई कि हर आदमी इस मजलिस में अपनी अपनी कोई न कोई करामत जरूर दिखाएगा। ये सुनते ही ख्वाजा उस्मान हरवनी ने मुसल्ले के नीचे हाथ डाला और मुट्ठी भर अशरफियाँ निकाल कर एक दरवेश के हवाले करते हुए फरमाने लगे, जाओ दरवेशो इसका हलवा खा लो। दोस्तों शेख अहदुद्दीन ने अपनी करामात ये दिखाई कि उन्होंने करीब ही पड़ी हुई एक लकड़ी पर जोर से हाथ मारा तो वो लकड़ी फौरन सोना बन गई। तो बाद में हजरत ख्वाजा साहब पीछे बच गए, मैं पीछे रह गया जो पीरो मुर्शिद की वजह से कोई करामत जाहिर नहीं कर सकता था। शेख ने मेरी तरफ रुख करके फरमाया, तुम कोई करामत क्यों नहीं दिखाते? उस मजलिस में एक भूखा दरवेश भी शामिल था जो शर्म की वजह से सवाल नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी गदड़ी में से जौ की 4 रोटियां निकाली और उस दरवेश के हवाले कर दी। जब हजरत ख्वाजा साहब अना सागर के करीब मुकीम हुए
وہ انا ساگر جس کے گرد و نواح میں ہزاروں بت خانے اور ہندوؤں کے مندر تھے، جن مندروں پر سینکڑوں من تیل اور پھول خرچ کیے جاتے تھے۔ صبح و شام وہاں ہندو پرستاروں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ برہمنوں اور پرستار اسلام کو حضرت کا وہاں قیام بالکل ناگوار گزرا۔ جب راجا اور اہل شہر کی کثیر تعداد مندروں میں پوجا کرنے کے لیے جاتی تو پجاریوں کا سردار رام دیو دوسری کتابوں میں جس کا نام شادی دیو بھی بتایا جاتا ہے، ایک جماعت کثیر کے ساتھ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ اس مرد درویش کو یہاں سے نکال دوں، لیکن خواجہ صاحب کے جمال باکمال پر نظر پڑتے ہی ان لوگوں کے جسموں پر ایک دم سے لرزہ طاری ہو گیا اور وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ حضرت کی نگاہ کرم کی تاثیر نے رام دیو کے دل کی کیفیت ہی بدل ڈالی اور وہ آپ کے دستے حق پر اسلام قبول کر گیا۔ دوستو، خواجہ صاحب نے اس کا نام شادی دیو رکھا۔ پورے اجمیر میں ہنگامہ برپا تھا۔ جس نے بھی انا ساگر کے خشک ہونے کی خبر سنی وہ حیران رہ گیا۔ کوئی بھی اس حیرت انگیز واقعے پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، لیکن جب اس شہر کے ہندو راجپوت تالاب کے کنارے جمع ہوئے تو انہیں اس بات پر اعتبار کرنا ہی پڑا کہ صدیوں پرانا انا ساگر اب خشک ہو چکا تھا۔ راجپوت سپاہیوں نے اپنی آنکھوں سے انا ساگر کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے کوزے میں سمٹتے دیکھا تھا۔ وہ دہشت زدہ ہو کر ہندو مہاراجا پرتھوی راج کے سامنے حاضر ہوئے۔ گریہ زاری کے انداز میں وہ اپنے راجا سے بولے کہ سمراٹ، ہم شرمندہ ہیں، آپ کے حکم کی تعمیر نہیں کر سکے، لیکن اس کوتاہی میں ہمارے ارادوں کا کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ سادھو اتنا بڑا جادوگر ہے کہ ہماری تلواریں تک اس کے آگے ناکام ہیں۔ ہمارے ہوش و حواس اور جوش و خروش اور جذبہ سب اس کے جادو کے زیر اثر تھے۔ ہم اپنی جگہ سے ذرا سی حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ راجپوتوں کے عظیم سردار، ہمیں معاف کر دیں کیونکہ ہم بے قصور ہیں۔ راجپوتوں کی آواز خوف اور دہشت سے لرز رہی تھی۔ دوستو، خود پرتھوی راج چوہان پر بھی ایک عجیب سا خوف طاری تھا۔ وہ ان سپاہیوں کی موجودگی میں اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ تھوڑی دیر خاموش رہا۔ پھر انا ساگر پر متعین فوجیوں کو یہ کہہ کر دربار سے رخصت کر دیا کہ تم لوگ نکارا ہو اور کسی کام کے نہیں ہو۔ دوستو، تنہائی میں راجا پرتھوی راج اپنے مشیروں سے مشورے کرنے لگا۔ ایک مسلمان فقیر کا آخر کیسے مقابلہ کیا جائے؟ اس نے فوری طور پر اس مشکل کا حل تلاش کرنا چاہا، لیکن مشیروں نے اسے صبر و ضبط کی تلقین کی۔ ان کے خیال میں خواجہ غریب نواز کا مقابلہ صرف ہندوستان کے بڑے سے بڑے جادوگر ہی کر سکتے ہیں۔ پرتھوی راج کے وزیروں نے مشورہ دیا کہ انہیں اس واقعے کی چشم پوشی کرنی چاہیے تاکہ مسلمان فقیر اپنی روحانی طاقت کے سلسلے میں حد سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہو جائے اور پھر مناسب موقع دیکھ کر اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ دوستو، پرتھوی راج کو اپنے وزیروں کی یہ تجویز بڑی پسند آئی۔ اس نے فوری طور پر خواجہ صاحب کی خدمت میں چند لوگوں کا ایک وفد روانہ کر دیا۔ اجمیر کے چند راجپوتوں نے جا کر خواجہ معین الدین سے اپنے سپاہیوں کے گستاخانہ رویے پر معافی مانگی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ انا ساگر کی سابقہ حالت بحال کر دی جائے، ورنہ بے شمار غریب لوگ پیاس سے مر جائیں گے۔ دوستو، خواجہ صاحب کو رحم آ گیا، لیکن آپ لوگ ان ہندو کافروں کی سازش سے پوری طرح باخبر تھے۔ آپ نے اسلام کی رواداری اور صلح رحمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مریدین کو حکم دیا کہ برتن کا پانی تالاب میں واپس ڈال دو۔ دوستو، خادم اپنے پیر و مرشد کی تعمیل کے لیے انا ساگر کی طرف روانہ ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے راجپوت قوم کے نمائندوں سے دوبارہ فرمایا، قدرت بار بار ظالموں اور سرکشوں کو مہلت نہیں دیتی۔ اس سے پہلے کہ تمہارے آباء و اجداد کی زمین تم پر تنگ کر دی جائے، بت پرستی چھوڑ دو، ایک واحد خدا کی عبادت لاؤ جو سب کا خالق اور مالک ہے، ورنہ جہنم کی آگ سے تم کبھی نہیں بچ سکو گے۔ دوستو، راجپوت سرداروں کی گردنیں شرم سے جھکی ہوئی تھیں۔ دراصل وہ خواجہ صاحب سے نظر ملاتے ہوئے بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں وہ بھی اپنے دوسرے سپاہیوں کی طرح مسلمان فقیر کے جادو کا شکار نہ ہو جائیں۔ خواجہ صاحب
اپنا فرض پورا کر چکے تھے اور وہ اسی حالت میں پرتھوی راج کے سامنے حاضر ہوئے اور اپنے حکمران کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پھر دوبارہ تنہائی میں مشورے کرنے لگے۔ بڑے غور و فکر کے بعد خواجہ غریب نواز کے مقابلے کے لیے شادی دیو المعروف ہندو پنڈت رام دیو کا انتخاب کیا گیا۔ دوستو، رام دیو ایک دراز قامت اور بڑا پہنچا ہوا جادوگر تھا۔ اجمیر کے سب سے بڑے مندر کا پجاری بھی تھا۔ وہ بڑے طاقتور جسم اور سہرانہ کمالات رکھتا تھا۔ آس پاس کے علاقوں میں شادی دیو کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ پرتھوی راج نے اس نازک مرحلے پر شادی دیو کو طلب کر کے ہندو مذہب کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی اس سے درخواست کی کہ وہ اپنے جادو کی بے پناہ طاقت کے ذریعے ہندو دیوتاؤں کی بستی کو مسلمانوں کے ناپاک وجود سے پاک کر دے۔ دوستو، شادی دیو نے اپنے سفلی علم کے ذریعے خواجہ غریب نواز کا روحانی مرتبہ جاننے کی کوشش کی۔ کئی دن کی تپسیا کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس مسلمان فقیر کو آسانی سے نہیں ہرایا جا سکتا۔ شادی دیو نے اپنے شیطانوں کو طلب کیا۔ ایک شیطان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شادی دیو کے چہرے پر مسرت و شادمانی آ گئی۔ اس نے پرتھوی راج کو خوشخبری سنائی کہ بالآخر وہ مسلمان درویش پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دوستو، حکومتی ارکان نے چین کی سانس لی۔ شادی دیو خواجہ معین الدین سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیاریاں کرنے لگا۔ شادی دیو نے ایک مختصر سے عرصے میں اپنے چیلوں کو کچھ نئے منتر سکھائے اور اپنے جادوگروں کی فوج کو لے کر خواجہ صاحب کے جھونپڑے کی طرف بڑھ گیا۔ جادوگروں کی یہ جماعت بنگڑا ڈالتے اور ناچتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب آپ کے عقیدت مندوں نے ان جادوگروں کا ہجوم دیکھا تو تھوڑا پریشان ہو گئے۔ وہ خواجہ صاحب سے پوچھنے لگے کہ کچھ لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ دوستو، خواجہ صاحب فرمانے لگے، یہ بھی ناکام ہو کر چلے جائیں گے۔ ان کی دوبارہ آمد سے ہمارے کام میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ دوستو، شادی دیو نے اپنا جنگی منصوبہ کچھ اس طرح سے ترتیب دیا تھا کہ اس کے ساتھی بڑی دور سے جادو کا منتر پڑھ رہے تھے اور خواجہ صاحب کی طرف بڑھتے آ رہے تھے کہ تھوڑے سے فاصلے پر تمام جادوگر رک گئے۔ شادی دیو نے ان سے آگے بڑھنے کے لیے کہا، مگر ان کے چیلے یہ کہہ رہے تھے یہاں سے آگے جانے کی ان میں طاقت بالکل نہیں ہے۔ دراصل چھوٹے جادوگر یہ چاہتے تھے کہ شادی دیو خود مسلمانوں پر حملہ کرے اور وہ اس کی مدد کے لیے پچھلی صف میں رہ کر اپنے جادو کا استعمال کریں۔ دوستو، شادی دیو اپنی سہرانہ قوت کے نشے میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ وہ للکارتا ہوا بے اختیار آگے بڑھا۔ ساتھ ہی اپنے چیلوں کو ہدایت کرتا گیا کہ تم مسلسل منتروں کا ورد کرتے رہو۔ اس طرح جو مسلمان اس کے حملے سے فرار ہو کر اس طرف آئے گا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ دوستو، ان کے عجیب منصوبے تھے۔ وہ بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے۔ شادی دیو کی کوہر حالت میں وہ اپنے سہرانہ کمالات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر چند آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ اس کے منہ سے بڑکتے ہوئے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ ایک پرخول منظر تھا۔ اس کی ہولناکی میں شادی دیو گرجدار آواز سے چیخ رہا تھا کہ مسلمان سن لیں، ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب تک میں خاموش رہا تم عافیت میں رہے، مگر میں آج تم سب لوگوں کو ابدی نیند سلا ڈالوں گا۔ میرے دشمن میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن دوستو، ابھی اس نے تھوڑا فاصلہ طے ہی کیا ہوگا کہ شادی دیو اچانک رک گیا۔ اس کے منہ اور آنکھوں سے نکلنے والے شعلے اچانک بجھ گئے۔ شادی دیو تھوڑی دیر تک اسی طرح حیرت میں ڈوبا رہا۔ پھر اس نے چیختے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور اپنے جسم کو حرکتیں دینے لگا۔ شادی دیو کے پیروکار جادوگر اپنے گرو کی یہ حالت دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئے۔ اسی دوران خواجہ معین الدین اپنی نماز سے فارغ ہو چکے تھے جب مریدوں نے آپ کو شادی دیو اور اس کے ساتھیوں کے حملے کی خبر دی تو آپ اپنی خانقاہ سے باہر تشریف لائے۔ کچھ فاصلے پر شادی دیو ساکت و جامد کھڑا تھا۔ خواجہ صاحب نے ایک نگاہ جلال سے اس کی طرف دیکھا تو شادی دیو کے جسم پر ایک دم سے لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ بلند آواز میں رحیم
رحیم پکارنے لگا، دوستوں صدیوں سے رام رام کرنے والے اس بدھ پرست آدمی کا اپنی زبان سے رحیم رحیم کہنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے جو مسلمانوں کو للکار رہا تھا وہ خود مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، اس کی زبان سے رحیم رحیم نکل رہا تھا۔ دوستو چونکہ شادی دیو اپنی قوم کا معزز ترین گرو تھا، اس لیے دشنام درازی برداشت نہیں کر سکا۔ آگے بڑھنے کی بجائے وہ پیچھے کی طرف لپکا۔ جو لکڑی اور پتھر اس کے سامنے آیا اس نے وہ اپنے شگرد جادوگروں پر برسانا شروع کر دیا۔ یہ بڑی خوفناک تبدیلی تھی اور اس کے کئی جادوگر اس کی اس حملے میں ہلاک ہو گئے۔ جو باقی بچے تھے وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ شادی دیو کا جنون حد تک بڑھتا جا رہا تھا۔ خواجہ صاحب نے اس کی بگڑتی ہوئی کیفیت دیکھی تو اپنے خادم کے ہاتھ پانی کا ایک پیالہ بھیجا۔ جیسے ہی شادی دیو نے وہ پانی پیا تو کفر کی ساری طریقیاں اس کے دل و دماغ سے مٹ گئیں اور وہ بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں کہنے لگا کہ خواجہ صاحب، میں آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں، میں خدا پرستوں کی صفوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو جب پرتھوی راج چوہان نے ہندو دھرم کے رکھوالوں کی تازہ شکست کا یہ حوال سنا تو اس کے ماتھے پر بے شمار شکنیں ابھر آئیں اور قہرآلود لہجے میں اپنے مشیروں سے کہنے لگا، آخر کب تک میں اس آفت ناگہانی کو برداشت کرتا رہوں گا؟ اگر پہلے ہی میری تجویز پر عمل کر لیا ہوتا تو آج یہ ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بس میرے صبر و ضبط کی انتہا ہو چکی ہے۔ ابھی فوج کو حکم دو کہ ان مٹھی بھر بیکاریوں کا نام و نشان مٹا کر ان ناپاک لوگوں کو راجپوتوں کی دھرتی سے مکمل ختم کر دیا جائے۔ دوستو پرتھوی راج اس طرح بول رہا تھا جیسے میدان جنگ میں اعلیٰ نسل کا گھوڑا زخمی ہو کر بے لگام ہو جائے۔ تو مشیروں نے بڑے تدبر سے پہلے تو اپنے حکمران کا غصہ ٹھنڈا کیا اور پھر مسلمانوں سے نجات پانے کے لیے ایک نئی تجویز پیش کی اور کہنے لگے، شادی دیو کے ذریعے تو ہم نے اپنی جنگ کا آغاز کیا تھا، ابھی یہ مارکا اپنے انجام کو نہیں پہنچا۔ ہمارے ترکش میں کئی زہریلے تیر باقی ہیں۔ جب تک جوگی جے پال زندہ ہے ہمیں اپنی فتح سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو جوگی جے پال کا نام سنتے ہی پرتھوی راج کے چہرے پر ایک شیطانی خوشی دوڑ آئی۔ وہ اس عظیم جادوگر کو بھول گیا تھا جس سے خود وہ بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ پرتھوی راج نے فوری طور پر جادوگر جے پال کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ دوستو تھوڑی ہی دیر کے بعد بادشاہ کے کچھ سپاہی جوگی جے پال کے ٹھکانے پہ جا پہنچے۔ وہ سحر و طلسم میں اس قدر مہارت رکھتا تھا کہ پورے ہندوستان میں جوگی جے پال کا کوئی دوسرا حریف نہیں تھا۔ ہزاروں جادوگر اس کے شاگرد تھے۔ جوگی جے پال جیسے ہی پرتھوی راج کے کمرے میں داخل ہوا تو اجمیر کا حکمران اپنی نشست سے اٹھ کر اس کے قدم چومنے لگا۔ جوگی جے پال یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ بادشاہ کو لگتا ہے مجھ سے کوئی بڑا کام ہے، تبھی یہ میری قدم بوسی کر رہا ہے۔ تو پرتھوی راج کہنے لگا کہ خواجہ معین الدین کی آمد سے اور شادی دیو کی شکست سے ہمارا دل بڑا اداس ہے اور اس شکست نے ہمیں اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دوستو یہ سن کر جے پال انتہائی تکبر اور غرور کے انداز میں بولا، پورے ہندوستان میں میرے علم کا کوئی ثانی نہیں ہے، میں یہاں بیٹھے بیٹھے جسے چاہوں شکست سے دوچار کر سکتا ہوں۔ ایک مسلمان فقیر نے آپ کی سلطنت میں جو اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہے یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، اور کہنے لگا آج مسلمانوں کا راجپوتوں کی سرزمین پر آخری دن ہے، آج میں انہیں ایسا سبق سکھاؤں گا پھر کوئی بھی اس مقدس مقام کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ دوستو جے پال نے اپنے کچھ خاص مریدوں کو حکم دیا کہ مسلمان فقیر اور اس کے خدمتکاروں کا کام تمام کر دو۔ اس ہدایت کے ملتے ہی تقریباً پورے 500 جادوگروں کا ایک ٹولہ اپنے ساہرانہ کمالات دکھاتے ہوئے اچانک اجمیر کے باشندوں نے دیکھا کہ پہاڑیوں سے آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ یہ شعلے تیزی سے ایک طرف سفر کرنے لگے جہاں خواجہ صاحب کی خانقاہ تھی۔ پرتھوی راج اور اس کے درباری بڑے مطمئن تھے اور انہیں یہ خبر نہیں تھی
کہ یہ آگ خواجہ صاحب تک پہنچنے سے پہلے ہی بجھ جائے گی، اور اس حربے کی ناکامی کے بعد جوگی جے پال کے چیلوں نے لاکھوں سانپ پیدا کر دیے جو پھن اٹھائے ہوئے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے تھے کہ وہ انہیں ہلاک کر دیں، لیکن جادو کے ذریعے پیدا ہونے والے ان سانپوں کا وہی حشر ہوا جو کچھ دیر پہلے اس بڑکتی ہوئی آگ کا ہوا تھا۔ وہ تمام سانپ خواجہ صاحب کے قریب پہنچ کر سر پٹکتے ہی غائب ہو گئے۔ جادو کے دونوں خوفناک ترین مظاہر بری طرح ناکام ہو چکے تھے۔ جادو جے پال اپنے چیلوں کو گالیاں دینے لگا، انہیں برا بھلا کہنے لگا اور وہ خواجہ غریب نواز کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ تمام جادوگروں کا گروہ اور پرتھوی راج کی امیدوں کا آخری سہارا تھا۔ جواب میں خواجہ صاحب نے دوسرے جادوگروں کو ایک تحقیر امیز شکست دی تھی۔ وہی جے پال کو ذلیل و رسوا کرنے والے تھے۔ ابھی آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات کی گونج باقی تھی کہ جے پال نزدیک آ گیا۔ اس نے اپنا تعارف کروا دیا اور بلند دعوے شروع کر دیے اور کہنے لگا، میں جوگی جے پال ہوں۔ ہندوستان کے تمام دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں اور شہروں پر میری حکومت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تم لوگوں پر اپنا عذاب نازل کر دوں، بہتر ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ دوستو، خواجہ صاحب نے اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہم یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آسمانی کوہر کس پر نازل ہوگا، بس اسی کا دعویٰ سچا ہے، باقی تمام وہم و گمان ہے۔ جوگی جے پال خدا پرست کی بے نیازی پر ایک دم سے بھڑک اٹھا۔ اس نے اپنا ہاتھ فضا میں ہلا دیا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک رسی باہر نکلی جس کا ایک سرا زمین پر تھا تو دوسرا سرا تا حد نگاہ آسمان کی اونچائیوں میں تھا۔ جے پال نے اس رسی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر خواجہ صاحب سے کہنے لگا، میں آسمان کی طرف جا رہا ہوں اور وہاں سے بجلی لے کر تمہارے اوپر عذاب نازل کروں گا۔ دوستو، یہ کہہ کر جے پال اوپر چڑھتا گیا، یہاں تک کہ نیلے آسمان کے بادلوں نے اسے پوری طرح نگل لیا۔ رسی بدستور موجود تھی مگر جے پال غائب تھا۔ جوگی جے پال کے روپ ہوش ہوتے ہی خواجہ صاحب نے اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا، اس جادوگر کو تلاش کر کے اس کے سر پر جوتیاں مارتے ہوئے اسے زمین پر واپس لے آؤ۔ دوستو، یہ منظر پورے اجمیر کے لوگوں نے دیکھا کہ جوگی جے پال چیختا چلاتا ہوا زمین کی طرف آ رہا تھا اور آپ کی نالین مبارک اس کے سر پر آہنی ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ دوستو، جوگی جے پال اپنی ذلت و رسوائی برداشت نہیں کر سکا اور کھلے الفاظ میں اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے کہنے لگا کہ خواجہ صاحب، آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ جیت گئے ہیں، میں ہار چکا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں ایک خدا کی پوجا کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، ندامت سے جوگی جے پال کا سر اوپر نہیں اٹھ رہا تھا۔ خواجہ صاحب نے اسے تسلی دیتے ہوئے محبت ابیز لہجے میں فرمایا، جس علم کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی بربادی پر انسان کو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں صرف خدا پرستوں کی حق بات ہے۔ بالآخر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ دوستو، جے پال کی شکست پر پرتھوی راج اور بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے مشیران کو اس خوفناک انقلاب کی بڑی شدت سے محسوس کرتے دیکھا تو وہ کہنے لگا، میری تو راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ بالآخر اس نے مختصر سی فوج لے کر خواجہ صاحب پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی مخصوص نشست میں اجمیر کے تمام مدبر اور دانشور موجود تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے پرتھوی راج کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا اور اس نے کہا، آپ نے جادوگر جے پال اور شادی دیو کا انجام تو دیکھ لیا ہے، آپ اس کام سے باز رہیں ورنہ ہمیں اور بھی شکست اٹھانا پڑے گی۔ دوستو، بعد میں شہاب الدین غوری نے ایک دن ہندوستان پر حملہ کر دیا اور خواجہ صاحب نے شہاب الدین غوری کو خواب میں یہ فتح کی نوید سنائی تھی کہ ہندوستان پر تمہارا قبضہ ہو جائے گا اور ہم پرتھوی راج کو زندہ ہی تمہارے حوالے کر دیں گے۔ دوستو، پھر اجمیر نے دیکھا کہ وہاں پر ایک خونی جنگ ہوئی اور شہاب الدین غوری اس جنگ میں فتح یاب ہوا اور اس نے
पृथ्वी राज को गिरफ्तार कर लिया और पृथ्वी राज दरिया गंगा के करीब अपने अंजाम को जा पहुंचा। दोस्तों, ख्वाजा साहब का डंका पूरी आबोताब से रहती दुनिया तक बजता रहेगा। आज भी आपके नाम लेवा अजमेर शरीफ में रोजाना हजारों की तादाद में आते हैं और आपके उर्स मुबारक में आपकी तकरीबात में शरीक होते हैं। अल्लाह आप पर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और यूं ही आपका डंका रहती दुनिया तक बजता रहे। दोस्तों, अगर आपको ये औलिया इकराम की कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शुक्रिया।